ڈاکٹر صاحب آپ اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ گریٹ گیم کے حوالے سے سی پیک اس کا حصہ ہے, کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. آرمی چیف صاحب بھی آج بول پڑے, انہوں نے کہا جی کہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اور سیف ہے منصوبہ. سو از اٹ پارٹ آف دا گریٹ گیم یا اس کے ارد گرد گھوم رہی حصہ ہے؟ سی پیک کو فیصل صاحب سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی سر. سی پیک جو ہم بات کرتے ہیں 46 ارب ڈالر کی بات کی جاتی ہے, اس کے دو ڈسٹنکٹ حصے ہیں. اس کا ایک حصہ ہے کوریڈور کا, جس میں سڑکیں بننی ہیں, ریل کی پٹری بننی ہے اور باقی چیزیں انفراسٹرکچر, وہ تقریباً 11 ارب ڈالر کا ہے. اور 35 ارب ڈالر کے پاور پروجیکٹس, زیادہ تر پاور پروجیکٹس ہیں, اور وہ زیادہ تر کول فائرڈ پاور پروجیکٹس ہیں, اور وہ زیادہ تر امپورٹڈ کول کے اوپر بیسڈ ہیں. تو پہلا معاملہ جو ہے کوریڈور والا, اس میں تو میں پیسمسٹک ہوں, مجھے نظر آتا ہے کہ شاید اس میں دونوں ملکوں کا انٹرسٹ ہوگا کوریڈور بننے میں. لیکن جو 35 ارب ڈالر کے پروجیکٹس ہیں, اس میں ایک تو اکنامک وائبلٹی کا بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے. دوسرا, ہم نے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ سائن کیے ہیں, جیسے پیرس کلائمیٹ چینج کانفرنس کا ایگریمنٹ جو ہے, اس کا پاکستان اب حصہ بن چکا ہے. اس کے تحت ہم کوئلے کے پاور پلانٹس نہیں لگا پائیں گے. دنیا میں کوئلے کے پاور پلانٹس لگنا بند ہو گئے ہیں, نہ ان کو کوئی فائنینسنگ کرنے کو تیار ہے, اور ان کی کاسٹ بہت ہائی آتی ہے. تو 25% جو سی پیک کا حصہ ہے, جو کوریڈورز بننا ہے, جس میں سڑکیں بننی ہیں, وہ تو بنتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جو 75% جو پروجیکٹس بننے ہیں, ان میں سے بے تحاشا پروجیکٹس میرے اندازے میں نہیں بنیں گے. گدانی آپ کو یاد ہو کہ اگست 2013 میں بڑی اخباروں میں آیا اور اس کا بڑا چرچا تھا. وہ پھر حکومت نے خود سے ہی چپکے چپکے اس کو شیلف کر دیا ہے. وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اس میں کتنے ہزار میگا واٹ لگنے تھے, وہ پورا پروجیکٹ شیلف کر دیا گیا ہے. اور بہت سارے پروجیکٹ جو کوئلے کے بیس کے اوپر ہیں, وہ میری نظر میں شیلف کر دیے گئے. ڈاکٹر صاحب, کوئلے کے اوپر تو ہمارے یہاں ایک پروجیکٹ کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, پتہ نہیں وہ آئے گی اس میں سے بجلی کہ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سگنیٹری تو بہت سارے معاہدوں کا ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی, بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی, لیکن عملاً کام نہیں ہوتا اس کے اوپر. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ڈیولپ ورلڈ جو ہے سب سے زیادہ کاربن تو وہ ایمٹ کر رہا ہے. آپ کو کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی کچھ قوانین توڑ رہے ہیں, تو مزید قوانین توڑتے چلے جائیں. کون سے قوانین کی پاسداری کی جا رہی ہے؟ میں ڈیولپ کنٹریز کی بھی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایمیشنز کٹ کر دی. امریکنز آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ میرا خیال ہے وہی کاربن ایمٹ کر رہے ہوتے, انہوں نے کٹ کر دی. کٹ کرنے کی بات کی, وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اس میں امریکہ بھی اس کا حصہ ہے. امریکہ کٹ کرنے کے لیے تیار ہے, چائنا کٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہے اکنامک فیزیبلٹی کا. ہم نے بجلی صرف بنانی اور مہیا نہیں کرنی, وہ ایک خاص قیمت پہ سستی بجلی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر یہ کول کے پلانٹ ہوں اور یہ امپورٹڈ کول کے اوپر بیسڈ ہوں, جس پلانٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ ساہیوال کول پاور پلانٹ کہلاتا ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اس میں جو حکومت پاکستان نے, جو نیپرا نے ان کو ٹیرف دیا ہے, اس میں چائنا کا ریٹرن جو ہے وہ 27.2% ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنا ہائی ریٹرن ہم چائنیز انویسٹرز کو دیں گے, تو جو بجلی اس پاور پلانٹ سے نکلے گی وہ انتہائی مہنگی ہوگی. جو ہمارا وعدہ ہے مہیا کرنا اور کم قیمت میں مہیا کرنا, وہ پورا نہیں ہوگا. ہم نے کس کو مہیا کرنی ہے یہ بجلی؟ پاکستانی کنزیومر. ساہیوال پلانٹ جو آپ نے ذکر کیا کہ کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو بجلی کا ریٹرن اب نیپرا نے کنفرم کر دیا ہے, وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹو چائنیز انویسٹرز از 27.2%. اگر آپ 27% ریٹرن, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اگر آج حکومت پاکستان کے پاس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس میں کہیں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں, تو ہمیں 7-8% سے زیادہ ریٹرن نہیں ملتا, اور یہاں ہم چائنیز کو 27% ریٹرن دے رہے ہیں. تو یہ جو حکومت کا نعرہ ہے کہ ہم بالکل شر و شاداب ہو جائے گا سارا کچھ, اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور آ جائے گا سی پیک منصوبوں کی ختم ہو اختتام پہ, یہ پھر نعرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ مجھے نعرہ بہت پسند ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں جو حکومت نعرے لگا رہی ہے, لیکن انسانی تاریخ, انسانی معاشی تاریخ آپ دیکھ لیں, کبھی کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدل ڈالی. اگر قسمت بدلنی ہے تو ہم خود بدلیں گے اس پاکستان میں. چائنا یہاں ہماری قسمت بدلنے نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک, اپنے انٹرسٹ کے مطابق پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی اس حوالے سے. میں سلیری صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں. سلیری صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیزیبلٹی جو ہے
بہت سارے منصوبوں کی وہ کہہ رہے ہیں ان ڈاؤٹ ہے, اور اگر ہم نے ہی پے کرنا ہے سارا کچھ یہ بنا بنو کہ ہمارے اوپر ہی کاسٹ اس کی زیادہ آنی ہے, تو پھر سی پیک کی خوشحالی اور یہ تمام باتیں کہاں جائیں گی؟ فیصل اس میں 2-3 جہتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی پیک کے گیم چینجر ہے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو. اگر ہم اپنا بزنس ایز یوزول رکھیں گے تو کوئی بھی آ کے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو ہے وہ جب ہم اکنامک منصوبوں کی بات کرتے ہیں, جو سپلٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بالکل درست ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو تو انفراسٹرکچر روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے 50-80% کاسٹ کا برداشت کرے گی, ٹھیک ہے. اور جو بجلی کے پروجیکٹ ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو حصہ ہوگا, پاکستان کا سوری ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان, جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوگی وہ 20% ہوگی. 80% انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے. اب اگر میں چائنیز انویسٹر ہوں اور میں آ کے آپ کے یہاں بجلی کا پلانٹ لگاؤں گا تو مجھے 3 چیزوں کی گارنٹی چاہیے آپ سے. پہلی یہ کہ آپ کتنے یونٹ خریدیں گے جب میرا پلانٹ بن جائے گا, دوسری یہ کہ کس ریٹ پہ خریدیں گے, تیسری یہ کہ کتنے سال کے لیے خریدیں گے. اگر آپ مجھ سے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, چائنیز گورنمنٹ نہیں کر رہی, میں بزنس کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, جو کوئی بھی کرتا ہے, تو ہم یہ 3 چیزیں اٹس ویری نیچرل کہ ٹھیک ہے جی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, کتنی بجلی کس ریٹ پہ کتنے عرصے کے لیے. اور جب تک آپ اس میں شفافیت نہیں لائیں گے, اس پہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ سینٹ میں بھی جو کہا گیا کہ چونکہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ صرف چیئرمین سینٹ کو ایگریمنٹ دکھائے جا سکتے ہیں. اس وقت جو عوام میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اس چیز پہ جو کہ سی پیک کے بارے میں منظر عام پہ نہیں آئیں. جو چیزیں آ گئی وہ تو بڑی کرسٹل کلیئر ہیں, لیکن جو انفارمیشن نہیں ہے اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اب جب تک مجھے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو میں فوری طور پہ ایز اے ریسرچر ہائپوتھیٹکلی میں سوچتا ہوں کہ پھر آئی پی پی میں جو بے نظیر کے دور میں ہوا تھا اور جو سی پیک میں جو بجلی کے منصوبے ہوں گے پھر اس میں ڈفرنس کیا رہ جائے گا. شاید ایک بال برابر بینظیر صاحبہ کے دور میں کیا ہوا تھا معاملات سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب لے گئے تھے, کاسٹ جو تھی وہ بہت ہائی تھی بجلی کی پروڈکشن کی. آپ کے جو آئی پی پیز تھے, آئی پی پیز کے ساتھ یہی معاہدے ہوئے تھے نا کہ اتنے یونٹ خریدے جائیں گے, بالکل اس ریٹ پہ خریدے جائیں گے, اور اگر نہیں خریدے جائیں گے تو اتنے سالوں تک آپ کو پیمنٹ کی جائے گی. اب اگر میں چائنیز انویسٹر ہوں اور میں 80% اپنا لگا رہا ہوں, پرائیویٹ انویسٹر ہوں, میں گورنمنٹ نہیں ہوں, تو یہ چائنیز گورنمنٹ آف چائنا مجھے آ کے نہیں دے رہی ہے, اٹس بار بار یہ ریکارڈ پہ ہے کہ جی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوگی, تو میں یہ 3 چیزوں کی گارنٹی تو آپ سے مانگوں گا. اور جب آپ مجھے ساورن گارنٹی دے دیں گے تو اس کا مطلب وہی ہوا جو آئی پی پیز کے ایگریمنٹ تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کے لیے ان کو میدان میں لے آئیں, بتا دیں کہ جی اس میں ایشوز جو ہیں کیا کیا. ٹرانسپیرنسی آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کر آئیے. جی دوسری چیز جو کوئلے پہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, پاکستان 2 آلریڈی محاذوں پہ اس پہ بڑی بری طریقے سے مار کھا چکا. آپ کی قالین بافی کی صنعت جو تھی وہ بچوں کی جبری مشقت کی وجہ سے ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو بچوں سے مشقت کرانا ہم نے بند نہیں کی, ہم ان کو بھٹوں میں لے گئے, دکانوں میں لے گئے, پنچر لگانے پہ لگا دیا. آپ کی قالین بافی کی صنعت اس سے ختم ہو گئی. دوسری چیز جو ہوگی, جب ہم کاربن امیشن کی جو آپ بات کر رہے تھے, کاربن امیشن از سم تھنگ جو آپ کہیں بھی نہیں چھپا سکتے ہیں. آپ بچوں کو بھٹوں پہ تو چھپا سکتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوگا, آپ کی ساری جو نیپرا کی رپورٹ ہے وہ بتائے گی کہ جی اتنے میگا واٹ پیدا ہوئی, یہ سورسز آف جنریشن تھے, اتنا اس میں کوئلہ استعمال ہوا, آپ اپنا کاربن امیشن کہیں بھی نہیں چھپا سکیں گے. اور اس وقت جو آپ پہ الزام لگے گا وہ ہوگا ایکو ڈمپنگ کا. میں ناظرین کو بور نہیں کرنا چاہ رہا ٹیکنیکل چیزوں سے, لیکن ڈمپنگ وہ اصلاح ہوتی ہے معاشیات میں جب آپ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن سے کم پہ بیچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈمپ کر دیا گیا ہمارے ملک میں. ایکولوجیکل ڈمپنگ وہ ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے آپ نے سستا پیدا کر لیا. اگر آپ انوائرمنٹ کا خیال رکھتے تو آپ کی کاسٹ یہ کبھی نہ ہوتی, یہ مہنگی ہوتی. یہ بائنڈنگ ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. COP 21 میں یہ فرانس میں چیزیں طے ہو چکی, اب نومبر میں ہم سگنیٹری ہیں, بائنڈنگ ہے, کوئی ریٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ پہلے دن وہاں پہ موجود تھے فرانس میں, اور ہم نے کمٹ کیا تھا کہ ہم یہ کلین اور افورڈیبل انرجی کی طرف جائیں گے. ابھی مراکش میں نومبر میں پھر یہ میٹنگ ہوگی, اور یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کو فوری طور پہ گرفت, جب تک یہ منصوبے مکمل ہوں گے, کیونکہ یہ کوئلے سے چلنے والے منصوبے ایک دن میں مکمل نہیں ہو جائیں گے, 5-7 سال لگیں گے, اور 5-7 سال میں پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ کے پاس LNG ہے تو LNG پہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کے پاس چائنا سے ہمیں چائنا کے سولر پینل اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بہتر بک رہے ہیں. وہ LNG جو ہے وہ مسٹری میں شراؤڈڈ نہیں ہے. LNG از کلینر دین کول. اچھا, وہ ایز اے فیول یا سورس کہہ رہے ہیں آپ, کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو کلیننس کی بات ہے,
LNG جو ہے وہ آپ کا کلین سورس ہے کمپیئر ٹو کول, اور سولر, چائنا اس وقت سولر میں سب سے آگے ہے. آئی لو ٹو ڈو بزنس وتھ چائنا اگر وہ سولر پہ میرے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, سیکیورٹی والے ایلیمنٹ کے اوپر آتے ہیں. آج جو بات کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب, ہم ہر حد تک جائیں گے. کیوں اتنی مخصوص حیثیت اور اتنی امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر گیا ہے سی پیک کی سیکیورٹی؟ تناظر ہے, بھارت سے بھی آج مخاطب ہو رہے ہیں, رو سے بھی آج مخاطب ہو رہے ہیں. اچھا وہی سی پیک چونکہ نام اتنا چل پڑا ہے, گیم چینجر, ایوری بڈی مطلب ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہے سی پیک کے اوپر, ارسپیکٹو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے سمجھیں تو سی پیک ہے کیا. سمجھا ہم نے نہیں ہے اس کو, لیکن ہم سارے کے سارے سی پیک کے اوپر بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک سوسائٹی میں یا گورننس میں یا کوریڈورز میں ایک گیم چینجر کے طور پر پروڈیوس ہو چکا ہے. اور اس کی سیکیورٹی جو سب سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جی اس کی سیکیورٹی کی میں بات کرتے ہوئے صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کو اس سے زیادہ براڈر اسپیکٹرم پہ جانا چاہیے, وہ صرف اس کوریڈور کی چھوٹی سی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جو روڈ چلے گی کاشغر سے چلتی ہے اور نیچے آپ کے گوادر تک آتی ہے. حالانکہ اس میں تینوں چیزیں آنی ہیں, آئل کی بھی پمپنگ کی بات ہوتی ہے, ریل نیٹ ورک کی بھی بات ہوتی ہے, روڈ نیٹ ورک کی بھی بات ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, لیکن کوریڈور کے ساتھ پھر آپ کی آرٹریز آنی ہیں, پھر آپ کے اکنامک زونز آنے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہونی ہے, مطلب پاور ہاؤسز بننے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہونی ہے. اگر آپ اس کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کی تو ضرورت ہے. اور چونکہ اس پروجیکٹ کو اناؤنس ہوتے ہی ایک ڈویژن ریس کیا جا رہا ہے سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ہو چکا ہے. لیکن آپ کو یاد ہو جب یہ اناؤنس ہوا تھا اس کے امیڈیٹلی پہلا سوال یا پہلی ریزرویشن جو آئی تھی وہ انڈیا کی طرف سے آئی تھی کہ آپ کشمیر جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, آپ نے اس میں کس طرح اس روڈ کو لے کے جا رہے ہیں یا اس کوریڈور کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے چائنیز کو کنسرن شو کیا تھا کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ. تو وہ جو فیئر ہے, اس فیئر کی وجہ سے ہر جگہ پھر بلوچستان کے اوپر ابھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ چلی انڈیا سے, اس میں انہوں نے بڑا اچھا شکار کیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے نام بلوچستان کا لے لیا, چائنیز کو بھی کنسرن ہو گئے, پاکستان کو بھی کنسرن ہو گئے. بلوچستان کوریڈور کا حصہ ہے, اس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کشمیر کا بھی نام لے دیا کہ جی کشمیر, آلدو کشمیر وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں تاکہ. تو یہ جو چیف بار بار بول رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ دس کہ پاکستان میں ایک اور کالا باغ پیدا ہو جائے. اس ایک کالا باغ کو جی بڑے چرچے ہو رہے ہیں جی, سی پیک کو کالا باغ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. بی بی سی کی ہم ہیڈ لائنز دیکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وہی بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین, ہمارے جو گیسٹ گفتگو فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ نیگیٹو سائڈ کو بھی دیکھیں, پازیٹیوٹی بھی ہوگی اس کے اندر, لیکن اگر آپ اس میں شفافیت لے کر آئیں گے, نیگیٹو سائڈز کو آپ بہت کریٹیکلی آبزرو کر رہے ہوں گے, پرکھ رہے ہوں گے, تو آگے جا کر آپ کو وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ہو سکتا ہے, جس کی طرف ہمارے مہمان اشارہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا, ویسٹرن اور ایسٹرن روٹ والی جو کنٹروورسی ہے اس کے اندر صداقت ہے کہ واقعی وہ سیاسی گیم ہی ہے؟ دیکھیے اس کا تو مجھے سیریسلی اتنا زیادہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں سیاست کتنی ہے اور اس میں معیشت کتنی ہے, لیکن کچھ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, لا آف فزکس کہلاتے ہیں. وہ لا, ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اگر آپ سامان زمینی راستے سے لے کے جاتے ہیں تو وہ تقریباً 8 سے 12 گنا اس کی کاسٹ جو ہے وہ مہنگی ہوگی اگر آپ سمندری راستے سے لے کے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کا ایک آئل ٹینکر راس ال تنورا جو سعودی عربیہ کا مشرقی صوبہ میں سب سے بڑا تیل نکلتا ہے, وہاں سے ایک 20 لاکھ بیرلز کا ایک جہاز نکلتا ہے اور وہ سمندر سے گزرتا ہوا 30 32 34 دن میں بیجنگ, شنگھائی یا کسی پورٹ ان کے پہنچتا ہے, تو اس کا خرچہ 10 سے 12 گنا کم آئے گا اگر آپ ایک ریل ٹریک بنا دیں گوادر سے, اور وہ اس ٹینکر میں آئل, اس ریل کار میں تیل بھر دیں اور وہ تیل یہاں سے لے کے جائے خنجراب اور پھر وہاں سے جائے شنگھائی, بیجنگ یا گوانگزو جو ان کے پاپولیشن سینٹرز ہیں, تو اس کا خرچہ 10 سے 12 گنا زیادہ آئے گا.
یعنی کہ ایک بیرل پہ آپ کو $12 خرچہ آ جائے گا اگر آپ زمینی راستہ اختیار کریں, اور اگر آپ سمندری راستہ اختیار کریں تو وہ تقریباً 90 سینٹ خرچہ آ رہا ہے جو حاضر کا ان کا خرچہ آ رہا ہے. تو اگر آپ نے $50 کا تیل خریدا سعودی عربیہ سے اور اس کو پانی کے تھرو لے کے جاتے ہیں چین, تو وہ آپ کو چین پہنچ پڑتی ہے $50 اور 90 سینٹ. یہ اگر زمینی راستے سے یہی کام کریں گے تو وہ $50 کا تیل جو ہے وہ کہیں $60-62 پہ پڑے گا. تو یہ جو زمینی راستے ہیں, جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, جو لا آف فزکس ہیں, ان کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے. تو ہم کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چائنا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. واٹ از اٹ؟ چائنا کا جواب تو چائنا خود دے گا, اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا ہوں کہ چائنا یہ کیوں کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے یا کرنے. ایک تفریق جو ہم نے کریٹ کرنی ہے وہ ہے کمرشل وائبلٹی, یعنی کہ بزنس میں کچھ فائدہ ہوگا اس کام کرنے میں, اور دوسرا ہے بزنس میں فائدہ ہوگا تو فائدہ ہوگا. دوسری اسٹریٹجک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر بریگیڈیئر صاحب زیادہ روشنی ڈال سکیں گے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس. گوادر کی صرف کمرشل وائبلٹی کا تو معاملہ نہیں ہے, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی تو ایک ہو سکتی ہے نا. جو آپ گریٹ گیم کی بات کر رہے تھے, اس وقت جو حالات ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, جہاں پہ امریکن بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چائنا کا وہاں پہ گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہیں, اس کا کوئی آلٹرنیٹو شاید اسٹریٹجک ہو سکتا ہے جو چائنا کے ذہن میں ہو. دوسری بات فیصل صاحب جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس وقت اگر آپ, ہمارے پاس 2 پورٹ آلریڈی بنے ہوئے ہیں, کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے KPT جو کہلاتا ہے, اور پورٹ قاسم. اگر ان کی برتھ آکیوپینسی اس وقت آپ چیک کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی برتھ آکیوپینسی کیا آ رہی ہے, تو کراچی پورٹ میں تقریباً 50-55% آکیوپینسی ہے ان کی, یعنی کہ باقی 45% 40-45% خالی پڑا ہوا ہے, وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ شپس ڈاک کر سکتے ہیں, ان لوڈ کر سکتے ہیں. اور جو پورٹ قاسم ہے وہ 40-45% برتھ آکیوپینسی ہے وہاں پہ, یعنی وہاں 50-55% خالی پڑا ہے. اگر آپ کو واقعی پورٹ چاہیے تو یہ 2 پورٹ جو ہیں ان کو استعمال کر لیجئے. آپ کو نیا پورٹ بنانے, کراچی پورٹ از اے ڈیپ سی پورٹ, تینوں ڈیپ سی ہیں ہمارا, گوادر بھی. جی جی. تو گوادر کی کوئی اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹنکشن نہیں ہے ڈیپ سی پورٹ ہونے کے حوالے, کہتے ہیں اس کی ایکسیس ٹو اوپن سیز زیادہ بہتر ہے, لیکن یہ والے پورٹ آلریڈی ان کی برتھ کیپیسٹی خالی پڑی ہے, یا سارا انفراسٹرکچر تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. گوادر میں آپ کو سارا انفراسٹرکچر دوبارہ نئے سرے سے بنانا ہوگا. یہ تو ہم پچھلے 40-50 سالوں سے استعمال کر رہے ہیں پورٹ آلریڈی. ٹھیک. سلیل صاحب, روٹ کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن ہمیں بتا سکیں, کیونکہ بہت کنٹروورسی ہے. میرا خیال اگین دس از سم تھنگ جو کہ چونکہ ابہام میں ہے, اس لیے اس پہ کنٹروورسی پیدا ہوئی. دیکھیے پہلی چیز سمجھنی ہے کہ سی پیک کا موجد اور اس کا آرکیٹیکچر کیا پاکستان ہے یا چائنا ہے؟ چائنا. اگر یہ 1 بیلٹ 1 روڈ کا حصہ ہے تو یہ چائنا ہے. اب چائنا نے صرف سی پیک پہ نہیں, چائنا کے پاس 6 منصوبے ہیں. چائنا یوریشیا ہے, چائنا بنگلہ دیش انڈیا میانمار اکنامک کوریڈور ہے, اوبر کے اندر چائنا منگولیا اکنامک کوریڈور ہے, چائنا سینٹرل ایشیا اکنامک کوریڈور ہے, چائنا ایسٹ ایشیا اکنامک کوریڈور ہے, اور سی پیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے, وہ آپ کو جو پیسے, اور یہی وجہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انفراسٹرکچر میں پاکستان کا جو شیئر ہوگا 50% سے 80% تک ہے. انرجی میں پاکستان کا شیئر صرف 20% ہے. اورنج ٹرین میں فار ایگزامپل پاکستان کا شیئر جو ہے وہ 50% ہے. بہت سی روڈز پہ پاکستان کا شیئر 80% تک ہے, جس کو جب ان ڈاکومنٹس کو میں نے انالائز کیا تو میں یہ سمجھا کہ چائنا اپنا 20%, اس کو 1 کروڑ چاہیے تھی, وہ آپ کو 20% اس کے پیسے دے رہا ہے. اب آپ 10 سڑکیں بنا لیں, سینٹرل, ناردرن, سدرن, جہاں پہ مرضی بناتے جائیں, آپ اپنے پیسے لگاتے جائیں, اس کو بناتے جائیں. چائنا وڈ ہیو نو پرابلم ایز لانگ ایز کہ اس کو وہ ایز اے کلائنٹ ہماری سروسز لے رہے ہیں. آپ ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے پیر بدائی لے جاؤ, اب آپ اس کو ٹائم بتا دیتے ہیں 10 منٹ میں پہنچانا ہے, ڈرائیور کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو کہاں سے لے کے جائے, ٹائم پہ پہنچا دے گا, آپ اس کو پیسے دے دیں گے. وہ کہتا ہے جی میں اپنے ساتھ 3 گاڑیاں اور بھی رکھوں گا پیرالل, ایک خراب ہو جائے تو آپ کو دوسری میں شفٹ کر دوں, وہ اس کا ہیڈک ہے. آپ تو وہی پیسے دے رہے ہیں جو آپ کو دینے ہیں. تو چائنا آپ کو وہی پیسے دے رہا ہے جو اس کو دینے ہیں. اس کے بعد آپ, اور یہ ضروری ہے ویسے کہ پاکستان کے پاس یہ 1 سے زیادہ پیرالل روٹس ہوتے تاکہ یہ جو پولیٹیکل ڈسپیرٹی آتی یا پروونشل ڈسپیرٹی آتی اس سے بچا جا سکتا. تو یہ ہمارا ایک اسٹریٹجک چوائس ہے جس کو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا غلط فیصلہ بھی نہیں ہے 1 سے زیادہ روٹ کی بات کرنا, بجائے اس کے کہ اس پہ صوبائیت کا لیبل لگ جاتا یا وہ ویسے بالکل نہ بنتا. لیکن یہ کہنا کہ آلریڈی کوئی پلان تھا کہ وہ صرف ویسٹرن روٹ ہونا تھا یا سینٹرل ہونا تھا یا ایسٹرن ہونا تھا, انیشلی میرا خیال ہے there was only just one route. وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے نا, جہاں سے مرضی جاتے. تو چائنا نے اپنے 1 بیلٹ 1 روڈ میں تو نہیں آپ کو لکھ کے بتایا کہ اس کو یہیں سے گزرنا ہے,
उन्होंने तो ये कहा कि हमें ग्वादर को यहाँ से कनेक्ट कर दे, अब आप जहाँ से मर्जी कनेक्ट करते रहिए। वो ईस्टर्न बनाएं या वेस्टर्न बनाएं, और ईस्टर्न वाले कहते हैं कि जी फार मोर डेवलप्ड है, इसको डेवलप करना ज्यादा बेहतर है। वो आपको 20% कॉस्ट दे रहे हैं इन तीनों रूट्स की, 80%, 50 से 80% तक आप खुद लगा रहे हैं, आपने खुद बेयर करनी तो है, आप जितने मर्जी बनाते जाए, आपके पैसे। आप पल्ले से बेशक निकाल के लगाते मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना कि आप उसके 10 रूट बना ले, चाइना को क्या एतराज हो सकता है। अच्छा, कोई जैसे डॉक्टर फारूक साहब बात कर रहे हैं कि हो सकता है कोई स्ट्रेटेजिक उसका जो चाइना का इंटरेस्ट हो, उसमें ज्यादा वायबिलिटी हो इस रूट की, क्योंकि डॉक्टर साहब की नजर में तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो अक़वाम होती हैं, अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे मबनी होते हैं। आज अगर हम चाइना के क्लोज हैं तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है, कल हम अमेरिका के क्लोज थे, हमारा नेशनल इंटरेस्ट उसमें था, आज अमेरिका और इंडिया क्लोज हैं, उनका नेशनल इंटरेस्ट इसमें है। तो इसमें कोई आपकी रिश्तेदारी नहीं हो जाती है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं, चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट, उसका हक है, उसको वॉच करे, एज लॉन्ग एज के दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। कम्प्लीमेंटरिटी अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती तो विन विन सिचुएशन होती है तो ये ठीक है। तो हमें भी यही लग रहा है कि इस वक्त हम जिस तरह की आइसोलेशन का शिकार होते जा रहे हैं, चाइना जैसा एक हमसाया हमारे साथ होना चाहिए। चाइना को भी यकीनी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत है जितनी कि हमें चाइना की ज़रूरत है, खा वो साउथ चाइना सी का मसला हो या और बहुत से इश्यूज़ हों। तो इस वक्त दोनों की जो इंटरनल और एक्सटर्नल हालात हैं उसमें दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक ये स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक इशूज़ जो है वो चलते रहेंगे। इकनॉमिक पे सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि हमें इस पे सिर्फ मुरव्वत और लिहाज पे नहीं जाना चाहिए। पाक चाइना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें पाकिस्तान इज़ अ नेट लूज़र, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिकॉर्ड पे है कि वो पाकिस्तान इज अ नेट लूजर, पाकिस्तान इज़ अ नेट लूज़र, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफिशियली चाइना से रिक्वेस्ट कर चुकी है इसको रिव्यू करने के लिए। चाइनीज गवर्नमेंट दे रिफ्यूज टू डू इट। उन्होंने कहा नहीं जी, जो हो चुका WTO के एग्रीमेंट पर और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वो हो चुका, अब आप आगे की बात करें। तो हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि हम जज्बाती कौम है, जज्बाती से निकल के चीज़ों को रैशनली देख लें, प्रैग्मेटिकली देख लें, और उसके मुताबिक देयर इज़ नो हार्म कि हम अपना काम आगे करें, बजाय इसके कि जैसे नेटो सप्लाई रूट पे हमें 10 साल बाद याद आया था कि हमें तो $1000 फी ट्रक चाहिए था। तो अगर आपको $1000 फी ट्रक चाहिए तो आप आज बात कर लें कि भी चाहिए, उनके होगा मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कम से कम आप। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने माना। नहीं, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ कि चाइना से फिर बात कर ले कि आप कितना उनसे लेंगे, बजाय इसके कि 5 साल बाद हम उनके भी रोक के बैठ जाएं कि नहीं जी हमने तो $1000 लेना था। तो ये चीजें जो है जज्बात पे नहीं चलती हैं, बिजनेस को कप ऑफ टी से अलग रखना चाहिए। ठीक है, मैं ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की ब्रिगेडियर साहब बात की जा रही है मोर देन, क्योंकि वायबिलिटी वो कह रहे हैं कि बहुत कम नजर आ रही है, वो कहते हैं वायबल नहीं है। बट मैं हम अगले सेगमेंट में ये क्वेश्चन रेज करूंगा कि तमाम नेगेटिव तो नहीं है ये, कि उसमें पॉजिटिविटी कहाँ पे है, हम तमाम नेगेटिव उसके एस्पेक्ट दोनों के नेशनल इंटरेस्ट वो एक्सप्लोर करेंगे थर्ड सेगमेंट के अंदर। बट व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट? अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक चीज़ देखनी पड़ेगी, चाइना के अगेंस्ट कौन इफेक्टिव हो रहा है वर्ल्ड में या रहा है थ्रू आउट दी हिस्ट्री। अगर आप देखें, अमेरिकन हमेशा कि जी किसी तरह चाइना शुड नॉट इमर्ज एज अनदर यूनिपोलर वर्ल्ड को बायपोलर में बनाना, कन्वर्ट करना। पैसे रशिया को उसने ख़त्म किया, ठीक है, लेकिन अभी चाइनीज़ को वो अफ्रेड किया, डर है उनको कि चाइना अगर इमर्ज कर गया, ऑल्दो चाइना अभी तक अपने आप को सिर्फ इकोनॉमिक पावर के तौर पर एक्सेल कर रहा है, उसी में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक वो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं दुनिया में उसमें कहीं अपने आप को एग्जर्ट नहीं करता, एक्सेप्ट एक आध जगह के ऊपर उसने किया जहाँ पर थोड़ा सा उसने एग्जर्ट किया। लेकिन इसको मुकाबलतन जब आप रूस को देखते हैं तो सीरिया के केस में बड़ा क्लियरली वो आया और उसने उसको, लेकिन चाइना ने नहीं किया। चाइना, लेकिन ये कब तक चाइना स्टेज पे रहेगा? जब इकोनॉमिकली वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो उसने फिर अपने आप को इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनली अगर आप चाइनीज पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी नहीं है, लेकिन खौफ है शायद। उस खौफ की वजह से अभी आपको जो ये ट्रायलैटरल एक और इंडियन, अफगान और अमेरिकन ने एक ट्रायलैटरल नया एक कल परसों जो गए थे जॉन कैरी गए थे और उन्होंने एक ये, अब इसके दो रुख हैं। पाकिस्तान तो उसका टारगेट है नेचुरली, अफगानिस्तान इंडिया मिल के पाकिस्तान, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर चाइना भी इसका टारगेट है इस अलायंस का। अब उस अलायंस को ये जो चीज़ है इसको काउंटर करने के लिए चाइनीज़ को भी तो कोई चाहिए जिसके थ्रू वो, पाकिस्तान हमेशा से यस मिनिस्टर टाइप रिस्पॉन्स रहा है
टूवर्ड दी अमेरिकन शुरू में, अभी चाइनीज़ के साथ वही चीज़ चल रही है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी वो ट्रेड में हम लूजर हैं, इवन देन वी आर क्लोज टू चाइनीज़। चाइनीज़ के ऊपर हम अपनी टर्म्स कंडीशंस, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कोई डिसीजन शायद नहीं ले सके। आई डोंट नो इकोनॉमिकली मैं उसको कैसे देखता हूँ, लेकिन जब आप उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन के निकलने का चांस मुझे नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ से वो अपना अमेरिकन अपनी गेम खेलेगा टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड टूवर्ड्स चाइना। सिंकियांग जो कि उनका बट व्हाट इज दिस गेम कि साउथ चाइना सी के हवाले से है, उसके रिसोर्सेज के हवाले से है। जब हम बात करते हैं कि जी एक और ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है इस खत्ते के अंदर, व्हाट इज दैट ग्रेट गेम? ये अफगानिस्तान बेसिकली देखिए ना, अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, इसके ऊपर बड़े डिफरिंग किस्म के व्यूज हैं। कोई कहते हैं कि ये सारा फड्डा साउथ चाइना सी का है, कोई कहता है जी अफगानिस्तान के हवाले से है, तो डिफरेंट। साउथ चाइना सी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मैं अफगानिस्तान, मेरा शौक रहा है, मैं उसको देखता रहा हूँ, बड़े अरसा देखता रहा हूँ उसको। जितनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में अमेरिकन ने की है, उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ सिर्फ वो टेररिज्म की वॉर लड़ने आया था, अलकायदा को ख़त्म करने आया था, ये OBL को मारने आया था। आई थिंक मेरी समझ में वो अभी तक नहीं समझ आ सका, ना कोई मुझे बता सका कि उनका सिर्फ ये रीज़न था अफ़गानिस्तान में आने का कि चूँकि ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ, OBL ने अटैक करवाया, या OBL हैज़ बिकम सो पावरफुल, या अलकायदा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसने अमेरिका को शायद डिसमेंटल कर देना था। इस हद तक क्लिंटन ने वो क्रूज़ फायर करवाए सी से और अफगानिस्तान कंधार में और खोस्त में, और फिर पूरी की पूरी इस वक्त अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को आप देखें तो इट्स अनइमेजिनेबल दी कॉस्ट विच दे आर बेयरिंग। जो बर्दाश्त वो कर रहे हैं। एक चपाती एक टाइम था कि वो कहा करते थे कि यार पाकिस्तानी, यानी $1 की उनको एक रोटी पड़ रही थी, नॉर्मल सिंपल एक चपाती जो हम यहाँ पर 10 रुपए की लेते हैं। पुरानी बात कर रहा है, और वो कॉस्ट बेयर कर रहा है, और वो कॉस्ट बेयर कर रहा है, और आगे भी बेयर करता जा रहा है। 2017 तक उसने कह दिया है कि मैंने तो यहाँ रहना है, लेकिन 2017 के बाद ये मैं आपको आज बता सकता हूँ 14, 15, 16, 16 के एंड के ऊपर वो कह गया कि जी ये 18 तक हमें जरूरत है, इसलिए कि वहां पर अमन नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं अमेरिकन की वहां प्रेजेंस, चाइनीज को पाकिस्तान बहुत क्लोज चाहिए। ठीक है। मतलब ये हमारा जो रूट है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू लिंक सेंट्रल एशिया, रशिया। देखिए उसकी ये जो वेस्टर्न रूट की हम बात करते होते हैं, जो जिसने KPK में से गुजरना है, बलूचिस्तान में गुजरना, इट इज़ इन दी क्लोज विसिनिटी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो अंडरग्राउंड वेल्थ है वो बहुत है। हम समझते हैं कि नहीं है। मैंने एक सर्वे रिपोर्ट देखी है, अमेरिकन की सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें वो तो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा सोना पड़ा हुआ, वो ईरान से बेल्ट चलती है और बलूचिस्तान के अंदर आती है। निमरोज एक पता नहीं अब हम कहाँ से वो अब बलूचिस्तान के लिए इंडिया भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, अमेरिका भी वहाँ पे एक आइटम का मुझे इल्म है जिसके मैं कह सकूँ थोड़ा सा, जस्ट फ्यू मिनट्स। लिथियम एक प्रोडक्ट है जो कि वन ऑफ द एक्सपेंसिव मिनरल टाइप एक वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है। उसकी मैंने जो सर्वे रिपोर्ट देखी है, द प्योरेस्ट फॉर्म इज लाइंग ऑन पाक अफगान बॉर्डर इन द प्रोविंस ऑफ निमरोज। तो हमारे पश्तून भी वहाँ पे हैं, वो भी एक प्योरेस्ट रेस है जिसके हवाले से वो आजकल बैरन लैंड है, काफी सारी फिजिक्स की बात करते हैं ना। मैं एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या सब कुछ बुरा है इस कॉरिडोर के अंदर? क्या हमारे मैनेजर्स जो हैं या हमारे लोग जो जाके निगोशिएट करते हैं, हुकाम बाला या हमारे पॉलिटिशियंस, वो क्या इतनी अकल से पैदल हैं कि अपना इंटरेस्ट वॉच नहीं कर रहे होंगे और ब्लाइंडली इसको फॉलो कर रहे होंगे? बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जो गुफ्तगू हुई है, मैं उससे ये समझ पाया हूं कि हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले हैं, SN इकबाल साहब भी बहुत मासूम आदमी हैं, खुरम दस्तगीर साहब उससे मासूम आदमी हैं, और चाइनीज जो हैं दे आर सो क्रुकेड, और वो इतने चालाक हैं कि वो बस हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस बट फॉर सम अदर स्ट्रेटेजिक पर्पस। ना वो चालाक हैं और ना हम लोग मासूम हैं। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, मुझे मासूम समझे और मुझे समझा दें कि ये हो क्या रहा है। एक तो ये चीज है कि कुछ हकाइक होते हैं और कुछ ख्वाब होते हैं। ठीक है।
حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جولائی اسٹیٹ بینک کی فگرز دیکھیں، جولائی اوور جولائی، تو ہماری ایکسپورٹس 20% ڈاؤن. اگر آپ اسٹیٹ بینک کی فگرز دیکھیں تو ہماری جو ریمیٹنسز ہے جو پاکستانی ورکرز باہر سے بھیجتے ہیں وہ 20% ڈاؤن ہے. اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ٹوٹل فورن انویسٹمنٹ کی فگرز دیکھیں تو وہ پچھلے 2 سالوں میں 77% ڈاؤن ہے. جب یہ سوال ہم پوچھتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے سی پیک. آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن ہے جی، سی پیک حل کر دے گا سب کو. آپ کی ریمیٹنسز ڈاؤن ہے جی، سی پیک ان کو حل کر دے گا. آپ کے یہاں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے، سی پیک اس کو حل کر دے گا. دیکھیے حقیقت یہ ہے جو جولائی جو اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں لکھ دی. ٹھیک ہے. اب آپ خواب دیکھتے رہیں، مسٹریز بناتے رہیں کہ جی سی پیک آ جائے گا، یا آپ کا تھر کول میں اتنا کوئلہ نکل آئے گا کہ وہ سعودی عربیہ کے تیل سے بھی زیادہ ہو جائے گا، یا چنیوٹ کے نیچے بے شمار لوہا پڑا ہے اور اس لوہے کے نیچے بے شمار سونا پڑا ہوا ہے. آپ نے حقائق جو ہیں یہ ویسے ان کو وہ فیس کہتے ہیں، کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جہاں پہ گیس ہوتی ہے وہاں پہ آئل ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ لوہا ہو وہاں پہ سونا بھی ہو؟ ضرور ہوگا، لیکن یہ ایرا آ گیا ہے ہیومن کیپٹل کا. جب تک آپ کے پاس ہیومن کیپٹل نہیں ہوگا، دیکھیے نائجیریا کے پاس اتنا تیل ہے کہ پورا ملک تیل کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی بھی وہاں اگر آپ کو پیٹرول پمپ میں گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہو تو آپ کو 2-3 دن کی لائن لگتی ہے وہاں پہ، بیکاز ہیومن کیپٹل نہیں ہے. ہم نے ہیومن کیپٹل کریٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر. ہمیں وہ تیل، جاپان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہیومن کیپٹل کے، ساؤتھ کوریا کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہیومن کیپٹل کے، اور ہم ابھی بھی ڈھونڈنے چلے ہیں کہ ہمیں کہیں سے منرلز مل جائیں، کہیں سے سونا مل جائے، کہیں سے ہیرے کی کانیں مل جائیں. ہم ہیومن کیپٹل اور جو حقائق ہمارے سامنے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے یہ کانٹیسٹ کیا، آپ کی میٹنگز ہوئیں حکومت والوں کے ساتھ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والوں کے ساتھ، کامرس والوں کے ساتھ، کیا کہتے ہیں آپ کو وہ؟ نہیں، میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی سیریسلی. آپ کے سامنے نہیں آتے ہیں؟ پلاننگ کمیشن کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. یہ ضرور ہوا کہ ایک دفعہ جب میرا جانا ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ گوادر از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس ٹو چائنا. اب میں جب گوگل نکال کے دیکھتا ہوں، میں نے منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ میں ماہر نہیں ہوں اس ایریا میں، لیکن میں بیٹھتا ہوں گوگل کے سامنے، گوگل میپ دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ گوادر سوائے ایک پوائنٹ ہے پورے چین میں، کاشگر، اس سے تو گوادر نزدیک ہے. باقی ان کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ تو ایسٹرن چائنا میں ہے. ان کا سارا انڈسٹریل بیس جو ہے وہ ایسٹرن چائنا میں ہے. اور چائنا کے اپنے اس وقت 2000 آپریٹنگ پورٹس ہیں، جن میں سے 130 پورٹس میں فورن شپس کو آنے کی اجازت ہے. تو وہ مجھے اکنامک ویژن نظر نہیں آ رہا کہ کون سا صوبہ چائنا کا، کون سا شہر، کون سا پاپولیشن سینٹر، کون سا انڈسٹریل سینٹر گوادر کے قریب ہے اور گوادر کو استعمال کرنے میں اس کا معاشی فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ چائنا ایک چکر لگائیں. جی میں گیا ہوں چائنا، اور وہاں پہ میری چائنیز تھنک ٹینک سے ہمیں کوئی 8-10 ڈفرنٹ تھنک ٹینک سے ملوایا گیا تھا. وہ ایک جرمن ادارہ ہے ہینرش بول فاؤنڈیشن، وہ ہمیں یہاں سے اسپانسر ٹرپ وہاں پہ لے کے گیا تھا. اور میں جب چائنیز اسکالر سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، یہی سمجھنا چاہ رہا تھا، مجھے جو احساس ہوا، جو امپریشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لا آف فزکس ہیں، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی ان کو ابھی اس وقت 80 سے 90% جو ان کی ایکسپورٹس ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہو رہی ہے. ان کو خطرہ اس چیز کا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کہیں امریکن 7th فلیٹ یا ان کی نیوی جو ہے وہ بند نہ کر دے. اور وہ سوچنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جو زمینی راستہ ہے وہ ہمیں سستا پڑ جائے سمندری راستے سے. اب وہاں پہ وہ لا آف فزکس جو ہے وہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو سی پیک ہے سلیری صاحب، یہ آئسولیٹڈ تو نہیں ہے؟ ابھی آپ بتا رہے تھے کتنے پروجیکٹس ہیں اوبیر کے انڈر، فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں سی پیک کا پروجیکٹ ہے. تو جب اتنے سارے وہ پروجیکٹس ڈیولپ کر رہے ہیں تو کوئی ان کے ذہن کے اندر انٹرسٹ تو ہے؟ ڈیفینیٹلی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. اگر میں پاکستانی پالیسی میکر کے طور پہ سوچوں اور میں دیکھوں کہ میرا کیا نیشنل انٹرسٹ ہے، چائنا کو میں بھول جاؤں، چائنا کا جو بھی ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے میرا JF-17 تھنڈر سے لے کے باقی جتنے بھی پاکستان کے اور چائنا کے جوائنٹ پروجیکٹ اسٹریٹجک نوعیت کے چل رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ آپ کو پارٹنرشپ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے. سیکنڈ، گوادر جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے ڈیولپ نہیں ہو پایا. لوگوں نے وہاں پہ زمینیں خریدیں بیچیں، جنگل رہا. کم از کم اس بہانے گوادر کی قسمت جو ہے وہ دوبارہ سے جاگ کے نظر آتی ہے.
اور میاں صاحب کی اگر آج کی سپیچ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ٹو بیکم این انٹرنیشنل ہب، یورپ سے بھی ہم اس کو جوڑیں گے اور دنیا سے بھی جوڑیں گے. اللہ کرے ایسا ہو سکے. انسان کو آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، لیکن کم از کم گوادر کا ایئرپورٹ ہی بن جائے گا اسی بہانے. پچھلے 10 سال میں تو ہم بنا نہیں سکے، گوادر ایئرپورٹ کو فنکشن نہیں کر پائے. انفراسٹرکچر جو ہے وہ لاہور کو اورنج لائن مل جائے گی، باقی شہر جو جہاں بھی جائیں گے، لیکن لاہور کو وہ پیلا بھی ہو جائے گا، ہرا بھی ہو جائے گا، باقی بھی کچھ سڑکیں وڑکیں بن جائیں گی. اسی بہانے جو مجھے اس میں ایک اور پازیٹیو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور جی بی یہ ہمیشہ سے ریجنل ڈسپیرٹی کا شکار تھے. کم از کم اب ان کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پہ اگر کچھ آن گراؤنڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو کچھ حد تک ایٹ لیسٹ انفراسٹرکچر کی حد تک وہاں پہ جو ڈسپیرٹی تھی وہ اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. اس کے بعد اس کے فوائد تب ہوں گے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ہیومن کیپٹل، کیونکہ یہ ریجنل ڈسپیرٹی اس صورت میں بڑھ سکتی ہے اگر وہاں پہ سارے کے سارے چائنیز آ گئے، یا وہاں پہ پنجاب سے ورکر جانے شروع ہو گئے، یا وہاں پہ سندھ سے یا کے پی سے جانا شروع ہو گئے، تو پھر ایک اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی. تو ناؤ اٹس دا ٹائم، مان لیا کہ سارا کچھ اچھا ہے سی پیک میں، کہ ہم بلوچستان کے اور جی بی کے جو لوگ ہیں اب ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیں. آپ گوادر کو اگر ایک ماڈرن پورٹ سٹی، اسمارٹ پورٹ سٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی کسٹمز کو آپ اتنا ایفیشینٹ کریں گے کہ ہزاروں کنٹینرز آ رہے ہیں اور وہ منٹوں میں فارغ ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ پیسوں کے چکر میں سارے آپ نے باندھ کے رکھ دیے. تو پھر آپ کو اسی طرح کی کسٹم فورس بھی تشکیل دینا ہوگی. تو اٹ ریکوائرز لاٹ آف ifs اینڈ بٹس. تو اگر وہ ifs اینڈ بٹس آ جائیں تو ٹرانسفارمیشن. آپٹیمزم کا لفظ استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے. سب آپٹیمسٹ جو ہوتا ہے وہ جہاز بناتا ہے اور پیسمسٹ جو ہے وہ پیراشوٹ بناتا ہے. اچھا یہ ڈسکشن ایک اچھی چلی. میں ایک جگہ جا کر تھوڑا سا سنکیانگ جو ان کا چائنیز کا بہت بڑا کنسرن ہے. اگر آپ چائنا وزٹ کریں، ان کی دیکھیں، ان کی پریشانی سنکیانگ کی ہے، اسلامسٹ کی ہے، ETIM کی ہے. ETIM کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کدھر جا رہے ہیں. ETIM کا لنک آتا ہے آپ کا بدقسمتی سے ہمارا جو وزیرستان ٹرائبل بیلٹ کے اندر بالکل، اور بہت خوش ہوئے تھے افغانستان کے آپ نے ان کو مارا وہاں پہ. پھر ان کا افغانستان میں پریزنس ہے. ابھی ان کی آخری پریزنس جو نظر آئی وہ ہمیں نظر آئی کندوز میں، اور کندوز سے اوپر نارتھ میں بھی پھر ہو گئے. چائنیز کا کنسرن ہے سنکیانگ کہ وہ کسی طریقے سے سنکیانگ میں جو اسلامسٹ سیپریشن موومنٹ ہے، وہاں پولیٹیکل موومنٹ بھی چل رہی ہے، سیپریٹس موومنٹ اس طرح کی نہیں چلی، لیکن پولیٹیکل گروپس اچھے خاصے ہیں. یہ ایک ہی گروپ کا حصہ تھا جو کہ سنکیانگ میں ETIM بنی. وہ جب انہوں نے نیچے اس کو دیکھا، اس سے وہ بڑے سخت گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر فورم پہ ہمارے ساتھ جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ سنکیانگ کا اور ETIM کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کوادریلیٹرل جو گروپ بنا تھا جو کہ ملا منصور کی وفات کے اسیسینیشن کے ساتھ ہی مر گیا، وہ بھی اسی کا حصہ تھا جس میں چائنیز بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان کو ٹیبل پہ لے کر آئیں. ان کا فیئر تو ہے، ان کو ڈر تو ہے ETIM کا، اور ETIM ایگزسٹ کرتی رہی ہے. دو بڑی باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 50 تھے، کوئی کہتا ہے 1000 تھے، کوئی کتنے کہتا ہے، وہ علیحدہ ڈسکشن ہے اس کے اوپر. لیکن سنکیانگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سنکیانگ بھی ایک ایسا، اور سنکیانگ کا لنک صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اگر اس طریقے سے دیکھتے ہیں، یا میں جو پہلے ذکر کر رہا تھا، انہوں نے ایک ٹرین چلائی ہے چائنیز نے، ابھی اسپیسیفکلی ٹرائل ٹرین چلی ہے جو کہ آ رہی ہے ہیراتان تمریز، ایک ازبکستان کا ایک سٹی ہے، اس سے ہیراتان دی فیمس برج جو کہ رشین نے کراس کیا تھا، ایک چھوٹی سی ریلوے لائن ہے. اس ٹرائل کے اوپر کہ آیا یہ کمرشل ٹرین، گڈز ٹرین یہاں چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی. تو وہ جو فزکس والی بات ہے کہ ٹرائل وہ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ اگر ساؤتھ چائنا بلاک ہوتا ہے، ساؤتھ چائنا سی بلاک ہوتا ہے تو اس طرف وہ کریں. لیکن سنکیانگ کو سامنے جب میں رکھتا ہوں تو پھر مجھے ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آپ کو اسٹریٹجک انٹرسٹ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب، اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. ناظرین، جو پکچر ہمارے ایکسپرٹس نے پینٹ کی ہے وہ تو کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن امید ہمیں اس چیز سے ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو لوگ ہیں اور چائنا کے اندر بھی لوگ ہیں، کچھ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کچھ تو سوچ کے بنا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، آج بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے، وہ منصوبہ جس کے بڑے چرچے ہیں. آج وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب گوادر میں موجود تھے اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ منصوبے جلد مکمل ہوں گے اور اپنے وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے. دوسری طرف آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب جو کہ گلگت بلتستان میں تھے، اور انہوں نے وہاں سے کہا کہ رو ہو
मोदी साहब हों या कोई और तीसरा हो, सबको बावर करवा दिया उन्होंने कहा हम देख लेंगे। और सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल महफूज है और हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं मुल्क की सरहदों के हवाले से और उनके दिफा के हवाले से। थोड़ा सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की स्टेटमेंट का पस मंजर अगर हम देखें तो मोदी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया था, बलोचिस्तान का नाम लिया था और वो कश्मीर के पस मंजर में था। कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही हैं, जो पॉलिटिकल राइट कश्मीरियों को डिनाई किया जा रहा है, उसकी पादाश में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान ने उस पर आवाज उठाई तो मोदी साहब ने बलोचिस्तान, कश्मीर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया था। सीपैक का मंसूबा जो है नाज़रीन, हम जानना आज ये चाहते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। खित्ते में कहा जा रहा है कि दूसरी ग्रेट गेम शुरू हो गई है। सीपैक के इर्द गिर्द ये ग्रेट गेम घूमती है या ग्रेट गेम, सीपैक ग्रेट गेम का हिस्सा है? मसला क्या है, फायदा किस किस को होने वाला है, ये मौजू है आज के गुफ्तगू का। मैं